فيها يا فاطمة زهرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی کرم ہے. اس نے ہمیں دین کی، قرآن اور اہل بیت کی ہدایت نصیب فرمائی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ان کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. خدا متعال کے حضور دست پہ دعائیں اس کے حضور التجا کرتے ہیں: خدایا انہی قرآن و اہل بیت کے صدقے میں ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور اسلام میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی خاص نظر اللطف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی جد ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد وعجل فرجہ. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا کسی امتحان کے لیے بنائی گئی. دنیا میں تمہیں عیش و نوش کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور کہیں فرماتا ہے دنیا میں ہم تمہارا امتحان لیں گے، کہیں فرماتا ہے ہم دنیا میں سختی سے پیش آئیں گے، کہیں ہم انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم لوگ اس مقابلے میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ فاستبقوا الخیرات، اس نیکی کے مقابلے میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ سابقو، اس میں بھاگتے کیوں نہیں، دوڑتے کیوں نہیں؟ اتنے چیلنجز خدا متعال بار بار کرتا ہے. تو جو بھی زندگی گزارتے وقت اللہ کے اس دین پہ توجہ دے، اس کو ایک بات پوچھنی پڑے گی، وہ چیلنج کون سا ہے؟ مقابلہ کس بات کا؟ اصل کام ہے کیا؟ اور یہ جو آخری جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ سنگین ترین جملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اصل کام نہیں ہیں، چونکہ یہاں ہیں تو کریں گے، اصل یہ نہیں ہے. ہم انسانوں کی زندگی میں جو بہت بڑا ایک چیلنج ہے، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی کام شاید نہ ہو. اگر کسی کے سامنے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے تو وہ تو طے ہو گیا، پھر وہ وہی کر لے. جس کو سمجھنا ہے ابھی کہ کیا کرنا ہے، اس کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، یہ سمجھے کہ کرنا کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں پتہ ہے، انسان پتہ ہے ہمیں، جنہوں نے دنیا میں نہیں معلوم کون کون سی کامیابیاں حاصل کرنی دنیا کے حساب سے، اللہ کے نظام میں کامیاب نہیں ہوئے. اب اس میں لے لیجئے جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، دولت مند بھی، مشہور بھی، غریب بھی، وطن میں رہنے والا، طاقتور، کمزور، سب شامل ہیں اس کے اندر، کہ جنہوں نے بہت کچھ حاصل کیا
دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑا پسند کیا گیا، یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن ہم سب کو معلوم ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اصل کام کو انجام نہیں دیا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بھی کئی دفعہ فرماتا ہے اکثریت ایسی ہے، قلیل میرے بندے ایسے ہیں۔ تو ہمیں فوراً اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو اصلی کام خدا نے کہا ہے وہ کون سا کام ہے؟ اچھا، وہ جو اصلی کام ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے تب ہمارے سامنے یہ سوال شروع ہوگا کہ اس تک پہنچنا کیسے ہے، لیکن اگر وہی پتہ نہیں چلا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا، اور وہ حربہ ہم انسانوں کے اوپر وہ مسلسل آزماتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ ان عرائض کو جو ہم نے بی بی کی شہادت کے عنوان سے شروع کیے تھے ایک نقطہ اختتام تک پہنچائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یوں لگتا ہے جیسے شیطان کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ کم سے کم لوگ اپنے ہدف تک پہنچیں، اس کا مقصد ہی اس نے خدا تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کیا ہے۔ البتہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس دعوے کا مطلب کیا ہے۔ آیا واقعاً ایسا تھا کہ یوں بیٹھے تھے لوگ اور اس نے یہ کہا، یوں کہا گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کائنات کی خلقت یہ سمجھا رہی ہے کہ ایسا ہوا ہے، وہ الفاظ ہوئے یا نہیں ہوئے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ فی الحال ہمارے سامنے مشکل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہارا دشمن ہے جو تمہارے گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اس دشمن کا کام کیا ہے؟ اس دشمن کا کام یہ ہے کہ جس کو جتنا دور لے جا سکے لے جائے۔ اچھا، اگر کوئی انسان ہدف تک 1 انچ بھی باقی ہو تو کیا وہ چھوڑنے کو تیار ہے؟ نہیں۔ تو مثال کے طور پر جو انسان کوسوں دور بیٹھا ہے اس کو بھی وہاں نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کو بھی پستر لے جانا چاہتا ہے۔ مثلا اگر خدا کو ہم بلندی سوچ لیں اور انسانوں کو بیچ میں سوچ لیں کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ اوپر جائیں اور نہیں گئے تو نیچے جائیں گے، تو جو انسان تہ میں پہنچا ہوا ہے اس کو بھی شیطان نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب یہاں پر ہم جب نہج البلاغہ میں پہنچتے ہیں تو میں اس کو مقرر عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہم لوگ بیان تو کر دیتے ہیں، لوگوں کو یقین نہیں آتا تو بجائے یہ کہ سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے یہ، یا کئی دفعہ نہ کہیں تو چند دفعہ ہوا ہے، تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ بھئی کون سی چیز کہنی ہے، کون سی چیز نہیں کہنی ہے۔ البتہ یہ جو آپ کہنے والا ہوں یہ تو نہج البلاغہ میں ہے، صریح بالکل صاف الفاظ کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شیطان اتنا بہکاتا ہے کہ وہ اپنی انسانیت بھلا کر شیطان کی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلایا اور خدا نے ایسا کیا کہ وہ اپنے نفس کو بھلا بیٹھے، ختم ہو گیا معاملہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یوں سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ یہ بھول گئے کہ وہ انسان تھے۔ اور جو نہج البلاغہ میں بیان ہے وہ اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے مولا نے کہ یہ اتنا شیطان کے راستے پہ چل بیٹھتے ہیں کہ شیطان ان کے ذریعے سے اپنی نسل بڑھاتا ہے، ان کے ذریعے سے شیطان اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ اب آپ خود تصور فرمائیے، میں جب بھی یہ جملہ کہتا ہوں تو احتیاطاً اس کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام نے مبالغہ کیا ہوگا؟ امامت مبالغہ تو نہیں کرتی، امام کا کام حق بیان کرنا ہے، امام حق بیان کرتے ہیں، نہ شاعری کرتے ہیں مثلا اس معنی میں کہ مبالغہ آرائی ہو، استعارہ ہو کہ مثلا میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، فرض کر لیجئے کہ مثلا فلاں چیز اتنی لمبی تھی جیسے پورا یہ چیز اور وہ چیز، میں مبالغہ آرائی کر سکتا ہوں۔ خیریت سے مولانا تشریف فرمائے، میں نہیں دیکھ پایا تھا، درود بھیجیں۔ عرض ہے کہ ایک بار پھر تمام علماء کرام جو حیات ہیں، جنہوں نے زندگیاں اس فیلڈ پہ لگا دی، واقعا ہم لوگ احسان مند ہیں۔ جو آپ اگر ہر روز فاتحہ پڑھتے ہو مرحومین کی تو اس میں ایک اصطلاح مرحومین علماء کو ضرور شامل کی، ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں مکتب اہل بیت کیسے نصیب ہوتا؟ ان لوگوں نے زحمتیں اٹھائیں، اور جو زحمتیں اٹھائیں وہ ناقابل شمارش ہیں۔ ہم لوگ تو ماڈرن دور کے رہنے والے ہیں اور کافی فیسلٹیز کے اٹھانے والے ہیں، ہم لوگ تو طالب علمی میں بھی وہ مشکلات نہیں اٹھائیں جو ان لوگوں نے اٹھائیں۔
کچھ لوگوں نے اپنی بایوگرافیز وغیرہ لکھی ہیں، ناقابل تصور چیزیں ہیں جو وہاں پہ بیان ہوئی ہیں. تو ان لوگوں نے وہ ساری مشکلات اٹھائیں، مشقتیں. آیت اللہ مہاراج نجفی جن کی لائبریری قوم کے اندر ہے، ان کی خبر بھی لائبریری کے ہی اندر ہے، وہ بتاتے تھے کہ اگر کوئی کتاب بک رہی ہوتی تھی اور نہیں نصیب ہو پاتی تھی، مثلا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو ہم خرید سکیں، تو ہم لوگ طلاب کو جمع کرتے تھے، بھائی سب لوگ قضا روزے رکھ کر اجرت پہ اس اجرت سے کتاب لے لو. ایسے ایسے کرتے تھے کام. تو انہوں نے فرمایا ایک دفعہ عراق کے اندر کہیں وہ جا رہے تھے تو ایک خاتون کے ہاتھ میں، بوڑھی سی کوئی عورت تھی، اس کے پاس ایک کتاب دیکھی. انہوں نے کہا یہ کتاب تو فلاں عالم کا قلمی نسخہ جو ہینڈ ریٹن اسکرپٹ تھا، اور ہینڈ ریٹن اسکرپٹ بہت نایاب ہوتے ہیں، نادر ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس جو تھا وہ قلمی نسخہ تھا. تو اس سے پوچھا بھائی کتنے میں دو گی؟ اس نے کہا اتنے میں دوں گی. کہا کہ تھوڑا سا کم کر لو. اس نے کہا میں خود بھی اس کو بیچ کر اپنی زندگی چلاؤں گی، اپنے بچوں کو پالوں گی، تو میں کہاں سے کم کر لوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، ایک انگریز آ گیا. وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کتابیں کیا ہیں. یہ برلن کی لائبریریز بھری ہوئی ہیں، اور یو کے اور جرمنی کی لائبریریز. میں خود برلن کے میوزیم کو دیکھ کر آیا. تم یقین فرمائے، میں تو جب ان کے میوزیمز کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں سارا چوری کا مال ہے ہمارا. یہاں سے اٹھا کر کے چوری کر کے لے کے گئے. جب ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس اپنی چیزوں کو پہچاننے کا ذریعہ نہیں تھا، یہ سب چوری کر کے لے گئے وہاں. میں منتقد ہوں ان لوگوں کا. انہوں نے ہم پر کوئی، جو لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں نے ہمارے کلچر کو سیو کیا، نہیں انہوں نے سیکیور نہیں کیا. عراق میں آگ لگائی، پھر وہاں سے میوزیمز خالی کر کے لے گئے باہر. یہ سیکیور کیا ہمارے کلچر کو؟ تباہ برباد کیا انہوں نے ہمیں. وہ ان کے میوزیمز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہماری کتابوں سے. سید ابن طاؤس کی وہ کتابیں جو ان کی لائبریریز میں ہمیں بھی نہیں معلوم ہیں. اچھا سید ابن طاؤس کی کتابیں جرمنی میں کیا کر رہی ہیں؟ جرمنی تک کیسے پہنچ گئیں؟ تو ایسے پہنچی تھی. علامہ مجلسی کا کتاب خانہ کلو میں بکا ہے، کلو میں. علامہ مجلسی کا کتاب خانہ، جن کی کتاب بہاء الانوار میں اور آپ سب پڑھ رہے ہیں، کلو میں بکا ہے وہ. اور وہ کلو میں جو پیسے بتاتے ہیں وہ ہمارے سکے بھی نہیں بن رہے. تو اس حساب سے چیزیں بکی. تو وہ کوئی آگے انگریز یا پتہ نہیں یورپین کوئی بھی تھا، اس نے کہا کہ یہ تو میں اتنے میں لے لوں گا. اب یہ بڑے پریشان ہوئے آیت اللہ کہ بھائی میں تو چھوٹی سی قیمت لگا پہ اس کے کہہ رہا تھا کہ کم کر لو، یہ تو آ کر اتنی زیادہ قیمت لگا کے بیٹھ گیا. تو وہ خاتون بھی بیچاری مومنہ تھی، وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ مولانا نے کہہ دیا، اس کے ساتھ طے ہو گیا، اب ہم نہیں دیں گے. اس نے کہا ہم نہیں دیں. اب مولانا بڑے خوش کہ چلو ہو گیا، لیکن پیسے ہوں تو دیں. وہ بھی نہیں تھے. اب اس سے کہا کہ دیکھو تم نے بہت اچھا کام کیا کہ نہیں دیا اس کو، مجھے دے دیا، لیکن مجھے کچھ دن دو، کچھ ٹائم دو. اس نے کہا میں کیا کروں، کتنا وقت دوں تمہیں؟ پتہ نہیں 1 دن یا 2 دن. اس نے کہا کہ چلو 1 دن تم لے لو یا 2 دن، مجھے نہیں یاد آ رہا ابھی. تو کہنے لگے کہ میں مدرسے واپس آیا، میں نے مدرسے میں سب لڑکوں کو جمع کیا. ان سے کہا کہ دیکھو فلاں عالم کا قلمی نسخہ بک رہا ہے، اتنے پیسے مانگ رہی ہے، ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. جتنے لوگوں کے پاس اجرت پہ نماز پڑھنے کا امکان ہے، روزہ رکھنے کا امکان ہے، ابھی جاؤ بات کرو، طے کرو، پیسہ لے آؤ تو کل یہ کتاب لے لیتے. پھر سب مل کے نمازیں پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے. اس طرح دین بچایا ان لوگوں نے. اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ تو بہت سادہ سا مسئلہ ہے. میں کسی کو اعتراض نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کے اوپر کچھ اعتراض کی بات کر رہا ہوں، پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ مجلسیں ویکینڈ میں نہیں رکھیں گے نا تو اتنے لوگ بھی نہیں آئیں گے. ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے ویک ڈیز میں سے ٹائم اسپیئر نہیں کرنا چاہتے. اب جو شیطان کیا حربہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، میں بھی ساتھ ہوں آپ کے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ یہ نہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں. نہیں معلوم ہمارا دین ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے بھی یا نہیں ہے. ان لوگوں کی ٹاپ پرائرٹی تھی، یہ لوگ مر گئے اس کے لیے، کچل دیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو. بہرحال تو علماء کا ذکر خیر تھا. ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. میں شیطان کے حربے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اور پہلے دن جو ہم نے عرائض پیش کیے وہ یہ تھے کہ ہم کس طرح سے کوئی کام کریں کہ اہل بیت سے کچھ شباہتیں ہمارے اندر ایجاد ہو جائیں، اور مختصر سی بھی شباہت ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہو انشاءاللہ. اور اس کے بعد کل بات ہوئی تھی استغفار کے اوپر کہ مغفرت کیسے طلب کی جائے، اور اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. اب آج اس کو بڑھاتے ہوئے وہ چیلنج جو راستے میں ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی ایک پرابلم آئی ہوئی ہے. کیا دیکھتے ہوئے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم دیندار تو ہیں. بھئی جو آپ لوگ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیندار نہ ہوتے
تو یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ نعوذ باللہ اگر بے دین ہوتے تو کہیں اور جاتے، یہاں کیوں آئے؟ یہاں آئے اس لیے کہ دیندار ہیں. تو وہ ہم لوگوں کے سامنے وہ چیلنج نہیں ہے کہ بھئی ہم دیندار نہیں ہیں، نہیں دیندار تو ہیں. اب ایک اور چیلنج ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. میں اپنے اوپر رکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مثلا میں طالب علم 30-35 سال پہلے طالب علم بنا، 4 کتابیں پڑھ لی، یہ کیا وہ کیا، وہاں سے واپس آیا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. مثلا مجلسیں پڑھیں، درس پڑھ. اچھا یہ مجلسیں پڑھنا، درس پڑھنا اچھا کام ہے، یہ میری لائف کا اصلی چیلنج ہوگا کیا؟ نہیں، یہ اصلی چیلنج نہیں ہوگا. کیوں؟ 30-35 سال اور کیا کیا؟ یہی تو کیا. تو اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھنا یہ آپ کا چیلنج ہے، نہیں مجھے نہیں لگتا یہ چیلنج. اس میں تو میری مہارت آ گئی ہے، یہ تو میں کر رہا ہوں. تو میرا چیلنج کہاں پہ ہوگا؟ شاید میرا چیلنج اس پہ ہوگا کہ تمہیں شہرت نہیں ملی فلاں حق بولنے پر. بولا یا نہیں بولا؟ اگر باطل بولتے تو تمہیں شہرت مل جاتی. تم نے شہرت کی خاطر حق ترک کیا تھا یا نہیں کیا؟ شاید چیلنج یہاں پہ ہوگا. اچھا بھئی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، روایتیں پڑھتا ہوں، مصائب بھی 2-4 جملے عرض کرتا ہوں، یہ چیلنج ہے؟ نہیں یہ چیلنج نہیں، یہ تو میں کر رہا ہوں. شاید میرا چیلنج کیا ہوگا؟ میرا چیلنج یہ ہوگا یہ بتاؤ تم تنہائی میں خدا سے بات کرتے ہو؟ سب کے سامنے تو سب متقی ہیں. کون بیوقوف کہے گا کہ میں فاسق ہوں؟ کون کہے گا؟ آپ کے سامنے میں کچھ ایسی حرکت کروں گا کہ میرا فسق ثابت، نعوذ باللہ تعالی، میں دیوانہ ہوں کہ میں ہی کروں گا؟ تو میں آپ کے سامنے تو متقی پرہیزگار رہوں گا. یہ میرا چیلنج نہیں ہوگا. میرا اور آپ کا چیلنج کہاں پہ آ سکتا ہے؟ اپنے کمفرٹ زون کے علاوہ کی بات کریں، اس کے علاوہ کا ذکر کریں. مثال کے طور پہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بھئی مثلا اگر فلاں بات کروں تو شہرت نہیں ملے گی. حق وہی تھا، کہا یا نہیں کہا؟ فلاں بات کروں تو نہ صرف یہ کہ شہرت نہیں ملے گی بلکہ لوگ دشمن ہو جائیں گے، جبکہ وہ حق تھا، کہا یا نہیں کہا؟ فلاں رسم و رواج میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، اس پہ شہرت بھی تھی، اس پہ پیسہ بھی تھا، تم بھی اسی پہ کیوں چلے جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ حق نہیں ہے؟ کیوں چلے؟ اب اگر کوئی مجھے دیکھتا رہے کہ بھئی مولانا مجلس پڑھتے ہیں، مولانا اچھے آدمی ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ میرا چیلنج ہی نہیں ہے. اب آپ اپنے آپ کو بھی ایسے ہی دیکھیں. ایک آدمی مجھ سے کہے میں اللہ کی راہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں، اصلا شاید تمہارا چیلنج یہ ہو ہی نہیں. تمہارا چیلنج یہ ہو کہ تم خرچ کرتے ہوئے بولتے کیوں؟ خاموشی سے کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بولتے کیوں؟ چیلنج شاید یہاں پر ہو، خاموشی سے کرو. اللہ نے سرن قبول کیا، ہاں بعض اوقات علانیتاً بھی قبول فرماتا ہے، لیکن پسند وہ سر کو کرتا ہے، راز کو کرتا ہے. تو عزیزان محترم، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس راستے کو طے کرنے کے بعد کہ ہمارا اصلی کام کیا ہے، ہمیں جج یہ کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کو تیار ہیں. یا مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، ہم نے یہ کیا ہوتا ہے جس جگہ پر ہم آسانی سے دین کو فالو کر سکتے ہیں اس کو تو ہم فالو کرتے ہیں، باقی کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مثلا کسی اور کے لیے. اب دیکھیے 1-2 مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر چیلنج سے نبٹنے کا طریقہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ ہمارا قرب اور بڑھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس پڑھتے ہوئے وقت کے امام کے ظہور اور ان کی نصرت کے حوالے سے گفتگو تھی. درود بھیجے گا محمد. گفتگو اس پر ہوئی کہ بھائی جب امام تشریف لائیں گے تو نصرت کرنے کے لیے امام کی کیا کرنا ہوگا. اب آپ خود مجھے بتائیے، امام تشریف لے آئے، فرض کر لیں انشاءاللہ، ان کو سپاہی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. بھائی جب امام کے ظہور کا دور تھا
اس دور میں جب مولا امیر المومنین جنگ پہ تشریف لے جاتے تھے تو ان کے چاہنے والوں کو ان جنگوں میں ساتھ جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ جانا تھا. سادہ سی ایک بات پوچھتا ہوں، ہم لوگ جائیں گے؟ ہم لوگ اپنے امام سے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نعوذ باللہ تعالی، مولا چونکہ ہمارے تو کارخانے، ہم پیسہ بناتے ہیں، پیسہ لے لیں. میں کہوں گا مولا میں تو آپ کو پتہ ہے مولوی انسان ہوں، میں مجلسیں پڑھتا ہوں، میں اگر چلا گیا تو مجلسیں کون پڑھے گا؟ تو میں مجلسیں پڑھوں گا یہاں پہ، میں آپ کی نصرت میں مجلسیں پڑھوں گا. اچھا پھر میں یہ بھول جاؤں گا کہ یہ انہوں نے طے کرنا تھا یا میں نے طے کرنا تھا؟ بھائی تو انہوں نے طے کرنا تھا کہ کون مجلس پڑھے گا، کون کارخانہ چلائے گا، کون سپاہی بنے گا. تم مشکل کام دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ خود کرو، خود کرو. وہ ایک مکالمہ بیان کرتے ہیں، نہیں معلوم حقیقت ہے یا نہیں ہے، شاید افسانہ ہو، لیکن افسانہ بھی سمجھانے کے لیے اچھا ہے کہ اللہ نے اپنے کسی نبی سے کہا کہ جاؤ میرے لیے انسان کا گوشت لاؤ. کہا انسان کا گوشت؟ کہاں؟ ہاں جاؤ لے کے آؤ. ماننے والوں سے کہو اپنا گوشت ہے. بیان کرتے ہیں شاید افسانہ ہو لیکن سبق آموز ہے. نبی گئے، انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی، ہم اپنا گوشت کیسے دیں کاٹ کے؟ وہ ایک کے پاس گئے، وہ زاہد تھا بہت، اس نے کہا کہ اچھا خدا کو یہ چاہیے، اچھا چلو کاٹو. تو اس نے کاٹ دی اپنی انگلیاں، کہا یہ لے لو. پھر اس کے بعد کہنے لگا نہیں شاید پورا گوشت چاہیے ہو تو یہاں سے کاٹ لو، یہاں سے کاٹ دیتی، لے جاؤ. اب نبی حیران، یہ کیا آدمی ہے؟ پہنچ گئے اللہ کے حضور، کہا خدایا تیرا ایک بندہ تھا، اس نے یہ دیا. کہا تمہارے پاس نہیں تھا؟ تمہارے پاس نہیں تھا، اپنا کیوں نہیں دیا؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں امام کی نصرت کرو. اچھا میں تو یہیں رہوں گا، تم جنگ پہ جاؤ. تو تم کیوں نہیں جاؤ؟ تم بھی جاؤ. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم جنگجو بن جائیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں وقت کے امام کی تشریف آوری پر یہ تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ ہے، اس میں کون سا ڈاؤٹ ہے؟ ایک جناب پاکستان سے باہر ایک ملک کے اندر دو مومنوں کے گروہوں میں ایک معاملے کے اوپر لڑائی ہو گئی. یہ جو ہماری ویسٹرن ورلڈ ہے نا، یہ بڑے عقل مند، بہت عقل مند لوگ ہیں، بعض اوقات ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں انسان کے کیا کہیں گے سینگ نکل آئیں جیسے کہتے ہیں. وہ جناب وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ، سب کی لڑائی ہو گئی، کیس عدالت پہنچ گیا. عدالت ہو گئی، اس عدالت کے اندر ایک گروپ نے دوسرے گروپ پہ الزام لگایا یہ سب لوگ ملیٹنٹ ہیں. ویسٹرن کنٹری میں یہ سب لوگ ملیٹنٹ ہیں اور یہ ملیٹنسی پھیلا رہے ہیں. اچھا بھائی ملیٹنسی پھیلا رہے ہیں، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ کہنے گے دیکھو یہ سب کہتے رہتے ہیں ہم امام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں. یہ ایک گروپ نے دوسرے گروپ پہ الزام لگایا ملیٹنسی کا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی عدالت میں ہو رہی ہیں ساری باتیں، پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہے. پھر عدالت میں جب جج سے کہا گیا کہ بھائی تم لوگ ملیٹنٹ ہو، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے پاس ملیٹنسی میں کیا ہے. پھر کراس کوشچننگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا اس سے پوچھو کہ ہم تو امام کے لیے لشکر میں جائیں گے، ہم تیاری کر رہے ہیں، بنے گا تو تم نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں ان کی اس طرح ہیلپ کروں گا. کھیل رہے ہیں، دین سے کھیل رہے ہیں نا. ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہ رہے. اچھا یہ ہم سب کو پتا ہے کہ دین کا چیلنج ہے ہی اس جگہ پر جہاں پر مشکل ہے. مشکل پر ہی چیلنج ہے، آسانی بھی تھوڑی چیلنج ہے. آسانی میں تو آپ یوں ہی کرتے رہیں گے، میں یوں ہی کرتا رہوں گا. مثلا میں نے عرض کیا اگر کوئی مجھ سے کہ میں مجلس پڑھنی ہے، مجلس پڑھنی پڑھتا ہوں، پڑھ لوں گا، ایک اور پڑھ لوں گا. تو اس طرح سے آپ اور میں یہ دیکھیں بھئی ہمارا چیلنج کہاں پر ہے اور اس چیلنج میں پورا کرنے کی کوشش کریں. اور لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ اہل بیت کے پیروکار بنو، جو انہوں نے کیا وہ کرو. اپنے آپ کو ایکسیپشن میں کیوں ڈال دیتے ہیں بار بار؟ اور جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم ایک کوشچن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جو ہمارے محترم ایک دوست نے سوال میں کیا تھا ایک دفعہ، اور وہ یہ کہ بھئی یہ جو اللہ کی بندگی ہے یہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
دفعہ پروفیسر قرار حسین صاحب کے ساتھ سامنے ایک مکالمہ ہوا، وہ بڑا نفیس تھا، میرے لیے پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا تو بہت اچھا لگا مجھے۔ اچھا، جب سے طالب علم انسان بنتا ہے، پہلی جو 2-4 آیتیں انسان سنتا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، آپ نے بھی سنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں۔ اب مجھے یاد ہے میں 87 میں میرے خیال میں پہلی دفعہ، 84 میں طالب علم بنا تھا، 87 میں پہلی دفعہ گھر والوں سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو وہ اسی ملاقات کے دوران ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر پکڑ لیا تھا، کہنے لگے کہ بھائی یہ جو خدا نے کہا کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں، تو کیا 24 گھنٹے عبادت ہی کرتے رہیں گے؟ 24 گھنٹے نماز پڑھیں گے، 24 گھنٹے تسبیحاں، 24 گھنٹے قرآن، تو باقی دنیا کے جو کام ہیں وہ کون کریں گے؟ گاڑیاں کون چلائیں گے؟ پڑھائی کون کریں گے؟ وہ خود ٹیچر تھے تو کہیں گے پڑھائیں گے کون، پڑھے گا کون، کیا سب ہر وقت عبادت ہی کرتے رہیں گے؟ اچھا، ہم بھی اس کا جواب دے دیتے تھے کہ بھائی عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف رکوع سجدے سے تھوڑی ہوتی ہے، یہ کہ آپ سچ بول رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ حلال کما رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ ماں باپ کے کام آ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، سب چیزیں عبادت ہیں، صلہ رحم عبادت ہے، ہمسائے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اور زندگی ہوتی کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہے۔ ہاں، آپ چاہیں کہ میں شو بازی کروں، وہ عبادت نہیں ہے، آپ چاہیں نعوذ باللہ کسی کو دھوکہ دے کے پیسہ بڑھاؤں، وہ عبادت نہیں ہے، کسی کو چیٹ کروں، کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں، یہ عبادت نہیں ہے۔ وہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو، جو وہ کہتا ہے کہ کرو وہ سب ہو گئی عبادت۔ تو ہم لوگ اس طرح لمبا سا ایک جواب دیتے تھے، بڑا لمبا جواب دینا پڑتا تھا، جب کبھی یہ بات ہوتی تھی یہ لمبا جواب دینا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ تقریباً یاد آتا ہے شاید 97-98 کے قریب کہیں کوئی ٹائم تھا شاید، ان کے پروفیسر قرار حسین صاحب کے گھر پر، ان کے صاحبزادے کے گھر پر منگل کے دن ایک نشست ہوا کرتی تھی، اس میں وہ خود بیٹھتے تھے اور مختلف اسکالرز اس کے اندر اسپیچز دیا کرتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ کسی نے اسپیچ دی، جو بھی اسپیچ کرتا تھا، کوئی بھی اپنا آرٹیکل پیش کرتا تھا، یہ تھیسس لاتا تھا، اس کے اوپر پروفیسر صاحب بھی تھوڑا سا کمنٹس کرتے تھے، اور عام لوگ جو باقی لوگ پارٹیسپینٹس ہوتے تھے وہ بھی کوشچن آنسر کر سکتے تھے۔ تو اس میں کافی اچھے لوگ آتے تھے، اس میں پڑھائی ہوتی تھی، اچھی باتیں ہوتی تھیں۔ تو اس میں کسی صاحب نے کچھ پڑھا اور بات اس پر آئی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بڑا خوبصورت اللہ پروفیسر صاحب نے ایک ترجمہ کیا، مجھے آج تک یاد رہ گیا، مشکل حل ہو گئی، بجائے یہ کہ پوری تشریح کرو انہوں نے سادہ سا ترجمہ کر دیا۔ وہ کیا؟ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں۔ وہی عبد کہتے ہیں بندے کو، عربی میں عبد جو سلیو ہوتے تھے، جس کو پرانے زمانے میں سلیوز، ہمارے سلیوز کہتے ہیں، جو بندے جو ہوتے تھے، نوکر نہیں، غلام، جس نے اپنی لائف کو بیچ دیا ہوتا تھا، وہ ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے عبد۔ اب یہ عبد، جیسے میں نے کل پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کے اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا تھا، جو مالک کہے گا چاہے مر جائے یہی کرنا پڑے گا، اور کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا تھا مالک کے اوپر کہ تم نے کیوں اس کو ایسی مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس کی مرضی، کرنا چاہے کرے گا، نہیں کرنا چاہے نہیں کرے گا۔ فرمایا خدا نے ہمیں اس لیے خلق نہیں کیا کہ ہم عبادتیں کریں، بلکہ اس لیے خلق کیا کہ ہم بندگی کریں۔ بندگی کریں کیا مطلب؟ بندگی کریں بہت تھوڑا سا، پھر وہی چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، جیسے خدا چاہتا ہے ویسے ہی کرو، بس یہ ہو گئی بندگی۔ خدا کتنے بجے اٹھتا دیکھنا چاہتا ہے؟ صبح کو اٹھو۔ کیسے کمائی دیکھنا چاہتا ہے؟ ویسے کماؤ۔ ماں باپ کے سامنے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ویسے ہی بن جاؤ۔ دوستوں کے سامنے، ہمسایوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے کیسا چاہتا ہے ویسے ہی بنو۔ یہ ہو گئی کیا؟ بندگی۔ یہ عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہی عبادت ہے۔ وہ چاہتا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھ لو، وہ چاہتا ہے نماز کے بعد اٹھو تو اٹھ جاؤ، نماز سے پہلے یہ کرو تم وہ کر لو، وہ کہتا ہے نماز سے پہلے وضو کرو تم کرو، بندگی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے نکلو روزگار کے لیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو اٹھو، منتشر ہو زمین کے اندر، گھومو پھرو، اللہ کے رزق کو اس کے فضل و کرم سے تلاش کرو۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنیں۔ کرو کرو، یہ کرو۔ اپنے گھر کے لیے محنت کروں یا نہیں کروں؟ الکاد لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے گھر کے لیے حلال کمائے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر۔ کماؤ۔ تو یہ سارے کام کیوں کروں؟ یہی بندگی ہے۔
یہی بندگی. اب سوال یہ تھا کہ بھائی کوئی مسلمان نہیں ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کو جزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک احتیاط کرتے ہوئے ایک جملہ تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دو کہ اس کو ملے گی نہیں ملے گی. ابھی کسی نے بڑا اچھا بھیجا تھا، اللہ کرے صحیح ہو، کیونکہ بعض وقت غلط چیزیں بھی رائج ہو جاتی ہیں. ایک جرمن اسکالر کا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل واٹس ایپ کے اوپر کافی زیادہ چل رہا ہے. جرمن اسکالر تھیں این میری شیمل نام کر کے. انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر بھی، مولانا جلال الدین رومی کے اوپر بھی، مولانا امیر المومنین کی ذات مقدسہ پر بھی بڑی مطالعات کی، بہت تحقیقات انجام دی. اور وہ خود بھی گویا عارفہ ٹائپ کی خاتون تھیں، اور وہ مختلف عرفا کے مزاروں پہ بھی جایا کرتی تھیں اور مختلف جگہوں کے اوپر. تو ابھی چند دن پہلے سے کہ کوئی بتا رہا ہے اور تصویر بھی دکھا رہے ہیں ان کی قبر پہ کہ انہوں نے اپنی قبر کے اوپر مولانا امیر المومنین کا ایک قول عربی میں بھی لکھوایا ہوا ہے، عربی میں، اور نیچے اس کا جرمن ٹرانسلیشن لکھا ہوا. اللہ کرے کہ صحیح ہو. ویسے ان کی شخصیت تھی بھی ایسی. اچھا اب ایک بات ہے، یہ لوگ حق کے طلبگار تھے یا نہیں تھے؟ حق کے طلبگار تھے. اتنی بڑی صفت حق کو طلب کرنا، اس پر ان کو کوئی اجر نہیں ملے گی. ہم لوگ اپنی دعاؤں میں ایک جملہ دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا تحمل سے ہمیں سننا پڑتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک خاص طریقے سے دیکھنے والے لوگ ہیں. دعا میں کہا اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہے یہ. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا. خدا تو نے حق میں سے جو ہمیں پہچانوا دیا ہے. یہ تواضع ہے کہ نہیں کہا کہ ہم نے پہچان لیا، بلکہ جو تو نے ہمیں پہچاننے کا موقع دے دیا. ہمارے ہاں تواضع اور ادب جس کو کہتے ہیں نا، وہ رخت باندھ کے چلا گیا، بستر باندھ کے چلا گیا. اب تو جو ہم سے بھی ملتا ہے نا، وہ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد آگے کہتا ہے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا، آپ نے یہ کیوں کہا. ادب کی کہانی تو ساری ختم ہی ہو گئی نا. ان لوگوں نے ادب سکھایا تھا. فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ہم سب شامل ہیں، میں خود بھی ایسے ہی مثلا، اور ہم سب بھی کچھ نہ کچھ اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے کہ ہم ادب سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کو ہم ماڈرنائزیشن کے نام پہ کرتے ہیں، چینج آف جنریشن گیپ کے نام پہ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں، لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر سے ادب ختم ہو رہا ہے، اور یہ اچھی نشانی نہیں ہے، یہ بری نشانی میں سے. جس طرح شرم ختم ہو رہی ہے، شرم پہ تو قطعاً ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جس میں شرم ختم ہوتی ہے اس میں ایمان ختم ہو جاتا ہے. شرم بھی ختم ہو رہی ہے، حیا بھی ختم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ ادب بھی ختم ہو رہا ہے. اب ادب کو ہم کنزرویٹزم کہتے ہیں قدامت پسندی تھی، یہ فضول کی باتیں تھیں اور یہ تھا وہ تھا. لیکن بھیا کچھ چیزیں ادب میں خدا نے بیان کی ہیں. وہ کہاں سے قدامت پسندی ہو سکتی ہے؟ جو خدا نے بیان کیا، جو اس کے نبی نے بیان کیا. مثلا وہ چاہتے ہیں کہ جب کہیں والدین آئیں تو آپ احتراماً کچھ سلام کریں، کچھ کھڑے ہوں، کچھ احترام دکھائیں. اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں ٹھیک ہے بیٹھ جائیں گے، کھڑے ہیں تو کیا ہو. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بھائی ہماری سوسائٹی کا روٹین یہی ہے. ارے بھائی یہ بے ادبی ہے، اللہ کے نبی پسند نہیں کریں گے اسے. چاہے اب آپ یہاں بیٹھے ہو یا جاپان میں بیٹھے ہو، ٹوکیو میں بیٹھے ہو یا ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہو، نہیں پسند کریں گے وہ ایسی حرکت. تو وہ ادب یہ تھا کہ فرمایا اللہم ما عرفتنا من الحق، خدا جو تو نے حق ہمیں پہچان دے دی ہے، فحملنا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے اٹھا سکیں. ایک بات، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں حق جانتے ہیں لیکن اسے اٹھاتے نہیں ہیں. دوسرا جملہ اور بھی زیادہ عمیق ہے، وما قصرنا عنہ، اور جو ہم سے رہ گیا حق سمجھنے میں وہ ہم تک پہنچا دے. اس جملے کا تواضع دیکھ رہے ہیں. کیا میں مدعی ہو سکتا ہوں کہ 100% حق میں نے سمجھ لیا؟ نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں میں نے نہیں سمجھی. اصلا ایک سادہ سی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے امیر المومنین کو ویسے ہی پہچانا جیسے حضرت سلمان فارسی نے پہچانا؟ چھوڑ دیجئے نبی خدا کی بات، اصلا اتنا پہچانا. اگر حضرت جو جملہ مشہور و معروف ہے کہ جو ان کے ذہن میں گزر رہا ہے اگر سلمان کو پتہ چلے تو اس کو مشرک بولیں گے، اور جو ہمارے ذہنوں میں گزر رہا ہے. تو بھائی حق میں سے کچھ ہمیں سمجھ میں آیا ہے، بہت سارا ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے. ہمیں جو نہیں سمجھ میں آیا اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. ان لوگوں کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. کچھ ان کو سمجھ میں آیا ہے، الحمدللہ جتنا سمجھ میں آیا اس کو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی.
اور ہم دعوے دار نہیں ہو سکتے کہ مثلا چونکہ یہ لوگ ویسے نہیں تھے جیسے ہم تھے تو یہ جہنم میں گئے. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے ان کو حق اتنا ہی سمجھ میں آیا. ہاں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مغرض ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نفس پرست ہیں. این میری شمن نفس پرست نہیں ہے، ساری زندگی اس کی بتا رہی ہے کہ نفس پرست نہیں ہے. ابھی کوئی کہے مدر ٹریسا نفس پرست ہے، کہاں کی نفس پرست تھی؟ غریبوں کے کام آتی ہے، فقیروں کو، بیماروں کو اٹھاتی ہے، اپنی زندگی خطرے میں ڈالتی ہے، نفس پرستی ہے. ہاں بولو، ڈائنا نفس پرست تھی، ایڈلٹری کی اس نے، اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس کو تو تعظیم کے اندر رکھ لے کہ رائل فیملی ہے، رائل فیملی. سب کے سب نعوذ باللہ تعالیٰ فعل حرام کرتے ہیں، اور منتشر بھی ہوتا ہے، سب کے سامنے واضح ہوتا ہے کہ فعل حرام کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں نفس پرست ہیں. باقی مثلا مدر ٹریسا کہاں سے نفس پرست ہو گئی؟ اور وہ یہ مثلا میری شمن، یہ لوگ پاکیزہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے زندگی گزاری اپنی. یقین فرمائیے ہم مسلمانوں کے اندر تو الحمدللہ ہمیں جس تک رختہ ملتے رہتے ہیں لوگ، پاکستان کے اندر بھی، ایران میں، عراق میں، مختلف جگہوں کے اوپر. باقی سوسائٹیز میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ملتے ہیں، پاکیزہ لوگ ملتے ہیں. شکل دیکھ کر، کام سے، ڈھنگ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کرسچن ہے، لیکن اپنی دانش میں جتنا سمجھ میں آیا صحیح کر رہا ہے، برائی نہیں چاہتا ہے، انسانوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہتا ہے، حق پہ چلنے کی کوشش کر. ہاں جتنا سمجھ میں آیا کیا رہا ہے، اللہ اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ تو جزا دے دے گا. اور شاید اس نہ ہو کہ بھئی جتنا سمجھ میں آیا اگر اور سمجھا دیتے ہم لوگ، شاید تقصیر ہماری ہو کہ ہم نے کیوں اسلام کو اور اہل بیت کے مکتب کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کیا. اب آپ خود سوچ لیں، جس کیس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، یہ پاکستان سے باہر ایک ملک کا تھا. اگر کوئی کرسچن اس سینٹر یا ان جیسے دوستوں کے نزدیک آئے اور اس کو یہ ساری باتیں پتہ چلے، اٹریکٹ ہوگا وہ؟ بھئی ابھی تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن ہے، وہ ہم سب سے ایک سوال کرتے پھر رہے ہیں، وہ یہ کہ بھئی اگر تمہارا ہی دین اچھا ہے تو اپنی کامیابیاں دکھاؤ، دکھاؤ. تم تو ہمارے اندر گھسنے پہ مرے جا رہے ہو اور ہم سے کہہ رہے ہو ہم دین تمہارا لے لیں. تم اپنی غربت پہ ہی قانے رہتے. بھائی نہیں تھی، تم کہہ رہے ہو بھائی ہمارا دعویٰ کیا ہے، میرا بھی دعویٰ ہے کہ تم نے ہم سے چوری کیا اور ہمیں غریب بنایا ہے، لیکن وہ ایک جواب کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے تم غربت پہ قانے رہو اور جد و جہد کرو. تم بھی تو کاسے گدائی لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو. جب تم پیسے کے معاملے میں اپنا کاسے گدائی ہمارے سامنے لے کے کھڑے کرتے ہو تو ہم تمہارا اپنا دین تم سے لیں گے. پھر ایک طرف سے ہاتھ اوپر ہو، پھر دوسری طرف سے ہم تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کہ ہمیں ثقافت دو، ہمیں دین دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا. میں ان دوستوں کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جو وہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ خدا ان کے ذریعے بھی کوئی کام کروا دے گا. کچھ دوست احباب مجھ سے پوچھ رہے تھے ابھی ایک دو وزٹ پہلے، جو ایسی کسی جگہوں پہ رہ رہے تھے، کہنے کہ مولانا یہ جو ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور اب یہاں پہ پھنس گئے، اس کام کو دیکھتے ہوئے کہ شاید ظہور نزدیک ہے، یہ اچھا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یا برا ہو رہا ہے؟ تو میں ان میں سے ایک سے ہنستے ہوئے کہا تھا یا تو بہت اچھا ہونے والا ہے یا بہت برا ہونے والا ہے. یا تو تم یہاں پہ لائے گئے ہو کہ تم امام کی نصرت کے لیے یہاں جھنڈا بلند کرو، یا تم یہاں اس لیے لائے گئے ہو کہ خاموشی سے یہیں پڑے رہو، اصلی معاملہ کہیں اور ہوگا. تو یا تو بہت اچھا ہو جائے گا یا بہت برا ہو جائے گا. تو تم اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم کہاں پہنچنے والے ہو. ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی ایسے ہیں. وہ آج گئے 15-20 سال ہوئے ہیں، ہم لوگ 200-300 سال پہلے. اب نہیں معلوم ہم یہاں کیوں لائے گئے، ہمارا کام کیا ہے یہاں پر. تو کام یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی دنیا کے گوشے گوشے میں اس وقت تشیع پھیل گئی، الحمدللہ رب العالمین. کوئی تو ہدف ہوگا، بے ہدف تو ہو نہیں سکتا. تو عزیزان محترم، یہ ہمارا چیلنج ہے. اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو، یہ دیکھو خدا چاہ کیا رہا ہے، اسے کرنے کی کوشش کرو جس کو تم مشکل سمجھ کے سائڈ میں چھوڑ رہے ہو. شاید اسی میں بھلائی ہے. اور اب جو شباہت والا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی یہیں پہ آتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے کل اور کپڑے پہنے ہوئے تھے، آج میں نے کالے کپڑے پہن لیے. آج میرے لیے کالے کپڑے پہننا ممکن تھا، میں نے پہن لیے. یہ چیلنج ہے لائف کا اصلی. سائڈ کی ایک بات ہے کہ غم میں غمگین ہو جاؤں، یہ بات صحیح ہے، تو میں نے ساتھ دے دیا. لیکن یہ اصلی چیلنج ہے کیا؟ نہیں. اصلی چیلنج کیا ہوگا؟ اب اگر اصل چیلنج کی بات ہو رہی ہے
تو پھر یہ بتائیں کہ بھئی سید الشہداء کی زندگی کا خلاصہ کس میں ہے؟ تھوڑی سی باریکی ہے یہاں پر اور تھوڑی سی شاید سختی بھی ہے، تو اس سے پہلے درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی خدا متعال نے، میں تھوڑا سا مقدمہ عرض کروں تاکہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ خدا متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے، کہیں پر ان کے خلوص کی تعریف کی ہے، کہیں پر ان کے دعا کی تعریف کی ہے، کہیں پر ان کے ذکر کی تعریف کی ہے۔ ایک جگہ پر حضرت ابراہیم کو کہا یہی امت ہے، پوری قوم ہے۔ تو تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ بھئی کیوں کہا ابراہیم امت ہے؟ تو کہا اس لیے کہا کہ پوری امت میں جو فضائل ہوتے ہیں وہ ایک ابراہیم میں جمع ہیں، ساری امت کے فضائل جمع تھے ان کے، اس لیے ان کو امت کہا۔ لیکن جب خدا متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فعالیت کو بیان کیا تو نماز شب کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ یہ کہا ہے کہ منیب تھے، یہ کہا ہے کہ میرے حضور گڑ گڑاتے تھے، اس کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ تفصیلات کس بات کی بتائیں؟ بار بار بتائیں کہ میری خاطر بت توڑے تھے، میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑا تھا، میری خاطر اپنے بیوی بچے چھوڑے تھے۔ جس گھر میں رہ رہے تھے آزر کے ساتھ، اس سے کہا بت پرستی چھوڑ دو، تم بت بناتے ہو، یہ سب غلط ہے۔ کہا میں بناؤں گا، کہا بس آج سے میرا تمہارا رابطہ ختم، کہا میں نے چھوڑ دیا تم لوگوں کو۔ جیسے ہی خدا متعال نے وہ آیت بتائی نا کہ ابراہیم نے آزر کو چھوڑا، کہا اب ہم نے ان کو اسحاق سے نوازا، اسماعیل سے نوازا۔ نوازش خدا متعال کی طرف سے عطا اس وقت آتی ہے جب ہم اس کی خاطر کچھ چھوڑیں، اس کی خاطر کچھ چھوڑیں۔ کہا میں نے چھوڑا، کہا جب چھوڑا نا اب ہم نے تم کو یہ دیا۔ اس بات کا بار بار تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ اچھا اور کس بات کا آیا اس بات کا کہ وہ جو بت کدا تھا اس کے اندر بت رکھے تھے اور کسی میں جرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ دنیا کے جو اس دور کے ظالمین تھے وہ ان بتوں کے ذریعے لوگوں پہ حکومت کر رہے تھے، کسی میں دم نہیں تھا کہ ان ظالموں کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آواز اٹھائے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، انہوں نے ایک کلاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو توڑ دیا ان ظالموں کے، جس کے ذریعے وہ انسانوں کو غلام بنائے بیٹھے تھے۔ اس کا تذکرہ بار بار کیا کہ دیکھو ابراہیم نے کیسی جرت دکھائی۔ اس کا تذکرہ بار بار کیا کہ جب ابراہیم کو کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ تم ہمارے دین پہ واپس آؤ ورنہ تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، تو حضرت ابراہیم نے کہا ڈال دو، کوئی بات نہیں۔ اس کا تذکرہ بار بار آیا، اس کا تذکرہ بار بار آیا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا میں اپنی بیوی بچوں کو ایسی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو زراعت کے قابل ہے ہی نہیں، بنجر ہے۔ ایک عربی میں کہتے ہیں زمین دائر ہوتی ہے جس میں سبزی اگتی ہے، کھانا اگتا ہے، ایک زمین باہر ہوتی ہے، اب اگ تو سکتا ہے کوئی اگا نہیں رہا، صحیح ہے۔ ایک زمین ہوتی ہے غیر ذی زرع، جس کے اندر زراعت ہو ہی نہیں سکتی، پتھریلی زمین ہے، نہ کہ زمین دائر ہے یا باہر ہے، نہیں پتھریلی زمین ہے، بنجر کا معاملہ نہیں ہے ہی نہیں زمین زراعت کے قابل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدایا میں اپنی بیوی بچوں کو تیرے نام پر ایسی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر ذی زرع ہے، اس میں کچھ نہیں اگے گا، اب میرے بیوی بچے تیرے اوپر ہیں۔ لہٰذا جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہو، تو کہا خدا پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، زمین پہ نہیں چھوڑا، ہے ہی نہیں کچھ یہاں، نہ کھانا ہے نہ پانی، ایک عورت ایک بچہ، کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس پہ خدا نے کہا ابراہیم کو انعام دیا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن فقال انی جاعلک للناس اماما، امام بنا دیا۔ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے تو کوئی فضیلت کیسے ملے گی؟ آپ اپنے اسی نرم گوشے میں بیٹھے رہیں، میں اپنے نرم گوشے میں بیٹھے رہوں، آؤ ذرا سختی بھی تو اٹھاؤ۔ تو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ بھائی وہ ذرا سونے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، خدا نے اس کو پسند کیا ہے، کوئی میری خاطر بستر چھوڑے۔ آپ اور میں اپنی مرضی سے وقت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، خدا کہتے ہیں نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جب تم میری مرضی سے میرے وقت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، میری مرضی پر آؤ۔
تو آپ اور میں اپنی زندگی میں تلاش کریں کون سا کام وہ کام ہے جس کو کرنے میں مجھے اپنے نفس کے اوپر زیادہ بوجھ دینا پڑے گا، اسے کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جب طالب علم تھے قم میں تو ظاہر ہے ہر روز لیکچرز ہوتے تھے، لیکچرز کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، اس کے لیے ڈسکشنز وغیرہ بھی ہوتے تھے، تو کافی ٹائم دینا پڑتا تھا اسے۔ تو مثال کے طور پر اب فرض کرنے صبح کا ٹائم سوچا ہے کہ بھائی مثلا قرآن کریم پڑھیں گے، اتنا قرآن کریم پڑھیں گے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول نہ چھوڑیں، ہمیشہ کوئی شیڈیول بنا کے رکھیں، اتنا قرآن پڑھوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، شیڈیول بنائے ضرور۔ آپ شیڈیول نہیں بنائیں گے نا، آپ کی زندگی گھومتی چلی جائے گی، کہیں سے کہیں براہ بھی چلی جائے گی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اب کیا کرتا تھا شیطان یہ کہتا تھا نہیں کتاب پڑھ لو، قرآن نہیں پڑھو، کوئی اور کتاب پڑھ لو، اس میں بھی تو علم ہے، دینی علم ہے، قرآن نہیں پڑھو۔ اچھا اتنی عبادتیں کیوں کر رہے ہو، اتنا ڈھیر سارا پڑھنے کا ہے، پہلے وہ پڑھ لو۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا یہ کتابیں پڑھتا رہے گا خدا کے بغیر نا تو یہ گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں ڈھل گئی۔ یحمل جو سورہ جمعہ کے اندر کل حمار یحمل اسفارا، گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں آ جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ بندگی کرو، بندگی کرو، ورنہ ہم لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کو لے کے چلتے رہیں گے۔ پتہ نہیں تھوڑی سی بات سخت ہو گئی، بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سمجھ میں آتی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل چیلنج دیکھیے کہاں ہے، چیلنج کہاں پر ہے، اس چیلنج کو پکڑیں۔ مثلا آج کے دور کے چیلنجز کیا کیا ہوں گے، ہمیں شباہت چاہیے تھی نا، بالکل اختتام پر لے جاتے ہوئے ABC الف بے پے کی طرح جو دین میں سادہ سادہ باتیں ہیں وہ آج چیلنج ہیں۔ دین سچ کے علاوہ کچھ اور سننا چاہتا ہے، آج یہی چیلنج ہے۔ کسی نے پوچھا مولا مومن کی نشانی کیا ہے؟ مولا نے سکوت فرمایا، شاید اس لیے کہ یہ بول لے۔ اس نے کہا کہ مولا کیا نماز قضا نہ ہونا مومن کی نشانی ہے؟ فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ مومن کبھی رات کو سو جائے نہ اٹھ سکے، مثلا یہ استثنائی بات ہونی، ایکسیپشنل، نہ کہ روٹین میں یہ کہ اس نے کلاک لگائی اتنے کہ 8 بجے اٹھے گا، نہیں، مومن شاید سال میں ایک دفعہ، مہینوں میں ایک دفعہ کبھی سویا، کلاک نہیں بجا، الارم نہیں بجا، سوتا رہ گیا، ایک دفعہ نماز قضا ہو۔ فرمایا کیا مومن کی نماز قضا نہیں ہوتی؟ فرمایا نہیں، ہو سکتی، ممکن ہے ایسا ہو تو ہو جائے۔ تو اس نے کوئی اور بات بھی پوچھی کہ کیا مومن کے ساتھ یہ نہیں ہوتا؟ فرمایا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا پھر مومن کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ سویا نہیں اٹھا، سوتا آدمی ہے، یہ تو وہ بغیر ارادے کے بھی ہو سکتا ہے۔ سویا نہیں اٹھا، روز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک آدھ دفعہ سال میں غلطی سے، ورنہ تو پلاننگ کرے کہ بھائی میں 2 بجے بھی سوؤں، اٹھوں تو اس وقت پہ جس پہ خدا چاہتا ہے۔ کیوں دیر سے سوئے تھے؟ کیوں اتنی دیر دعوتوں میں گئے؟ کیوں اتنی دیر تم نے جناب علی کیا کچھ کیا؟ تو کیوں اتنی دیر لگائی؟ اپنے سارے کام تو کر لوں اور خدا کا کام ٹال دوں، خدا کام بھی کرو۔ اچھا سوتے بھی تو یہ ہو سکتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، مثلا کوئی کہیں جا رہا ہو، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کی نظر حرام پہ اٹھ جائے، یہ ہو سکتا ہے، غلطی سے استثنا، نہ کہ خود ٹی وی لگا کے ان چینل اس نے ٹیون کیا ہوا ہے، نہیں، غلطی سے چلتے ہوئے کہیں نظر اس کی استثناءً کسی حرام پہ پڑ گئی، اس نے استغفار کر لیا، یہ مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ دونوں میں ڈیلیبریشن اس کی طرف سے نہیں ہے، سوتے سے نہیں اٹھا، غلطی سے آنکھ اٹھ گئی۔ اچھا اب یہ جو جھوٹ بولتا ہے اس میں کیا ہے؟ تو ڈیلیبریٹلی بول رہا ہے نا، ہاں نہیں، یہ مومن نہیں کر سکتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اب یہی چیلنج آ گیا ہم لوگوں کے لیے، 25 تعویلات کریں گے کہ جھوٹ بولنا صحیح ہو جائے۔ کیوں؟ ہم لوگ اپنے اس زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی جھوٹ بول کے کمائے گا اور ہم سے آ کر کیا کہے گا، مولانا اگر میں نہ کماؤں نا تو یہ مسجدیں کیسے بنیں گی؟
تم سمجھ رہے ہو جھوٹ کی اور حرام کی کمائی سے جو مسجد بنے گی وہ آباد ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، اور آپ نے بھی یقیناً اپنی آنکھوں سے، عالی شان مسجدیں برباد دیکھی ہیں۔ ایک دفعہ میں وہاں پہ UAE کے اندر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، تو پلاننگ اس طرح سے تھی کہ فجر کی نماز راستے میں پڑھیں گے، تو بتایا کسی نے فلاں چوراہے پہ پہنچیں گے، وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ تو صحیح ہے بھائی، وہاں پہنچ گئے، بالکل پلاننگ کے مطابق وہیں پہ مسجد تھی، بہت بڑی مسجد تھی، ہیوج۔ اور اس جگہ وہ مسجد جو ہے وہ سخت گرمی کا ٹائم، جیسے وہاں پہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہی گرمی ہوتی، سخت گرمی کا ٹائم، ہم لوگ اندر گئے، بہت ہیوج تھا، یعنی اس کا جو انٹرنس کا ہال تھا وہ اس ہال سے کئی گنا بڑا تھا۔ جو مین ہال تھا اس کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھائی یہ کتنا بڑا ہے۔ میرے خیال میں 3 یا 4 بندے ہوں گے، فلی اے سی، زبردست طریقے کی جگمگاتی مسجد، 3 یا 4 بندے۔ یہ کچھ ہمیں بتا نہیں رہا کیا؟ اور کہیں ہم نے دیکھا ہے کھوکھا سا ایک مسجد ہوگی اور بھری پڑی ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، ریاضتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دعائیں، مناجات، سب کام ہو رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اتنی امام بارگاہیں مجھے معلوم ہے پنجاب میں، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر صرف سال میں 10 دن کھلتی ہیں، 12 دن بس بند پڑی رہتی۔ کیوں بند پڑی ہیں؟ بندے نہیں ہیں، انسان نہیں یہاں پہ بستے۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ ابتدائی ترین چیزوں کے اندر چیلنج میں ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں اس خاندان سے، معصوم خاندان سے ہماری کوئی شباہت نکلے۔ تو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں شباہت کے لیے ایک رسم کی مانند کا طریقہ بتایا کہ بھئی اس طرح سے آپ کر لیں شباہت۔ اصل شباہت کس میں ہونی چاہیے؟ اصل شباہت اس میں نہیں ہے، اصل شباہت کیریکٹر کے اندر ہے، کردار میں شباہت ہونی چاہیے۔ وہ سچے تھے اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولتے تھے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تم بھی سچے ہوگے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولو، بنو سچے۔ اور یہ جو ہم سے لوگ بار بار کہتے ہیں نا، ویسٹ میں لوگ بہت سچے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت سچے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ پکے منافق ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بہت تجربے کے بعد عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سچے ہوتے ہیں کچھ لوگ، بہت سچے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ بہت منافقت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خواب و خیال میں نہ سوچے کہ وہاں پہ ساری انسانی صفتیں جمع ہو گئی، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ۔ ہم لوگوں نے بلا وجہ میں اپنے ذہن، خیر میں اس طرف جا کے آپ کا وقت برباد نہیں کروں گا، ہم لوگوں کا مسئلہ ہے ابھی، سچ بولیں، سچائی پہ آ جائیں۔ سادہ سی ایک بات ہے، ہم انسان 3 قسم کے انسان سوچ سکتے ہیں۔ ایک اور صفت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آخری لمحات ہیں اور انشاءاللہ چند مصائب کی جملات تاکہ انشاءاللہ توسل قائم ہو سکے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انسان 3 طرح کے ہم سوچ سکتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جس کا دوسرے انسانوں سے بیہیویئر میں کوئی تعلق نہیں ہے، لا تعلقی، وہ جس کو شعر میں کہتے تھے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، انسان کم ہو گئے ہیں سائے بڑھ گئے۔ اور یہ مولا کے قول سے اقتباس ہے، لگتا ہے یوں فرمایا ایک موقع پر، یا اشباح الرجال ولستم برجال، اے مردوں کے سایوں تم لوگ مرد نہیں، سائے بڑھ گئے ہیں انسان کم ہو گئے۔ اچھا، یہ جو سائے بڑھ گئے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر ہیں، اپنے اپنے اپارٹمنٹس کے اندر ہیں، اپنے اپنے بزنسز کے اندر، سب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ خود غرضی کے نتیجے میں لا تعلقی میں مبتلا ہیں۔ ان کو دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے، اپنے گھر یہ ہو رہا ہے، اپنی فیملی ایسی ہے، اپنے بچے ایسے ہیں، میں ایسا ہوں، باقی کیا ہے؟ جہاں بھی ہوں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ جو مشہور جملہ ہے، میں نے کوئی ٹھیکہ لیا، میں کیوں سوچوں، مجھے کیا؟ ایک انسانوں کی یہ کیٹیگری ہے۔ یہ اہل بیت سے شباہت رکھتے ہیں کچھ؟ کہاں کی شباہت ہے؟ وہ ایسے تھے۔ ایک اور کیٹیگری اس سے بدتر ہے، وہ کیا ہے؟
ہر وقت کسی کی کاٹ میں ہے. اچھا تم ایک گاڑی چلا رہے ہو, تم اپنی گاڑی چلاؤ, یہ تمہارے دماغ میں کیوں آ رہا ہے کہ دوسرے بھی دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ دوسروں کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ تم نے ایک گھر بنایا ہے, اس بات کو کیوں سوچ رہے ہو کہ دوسروں کے سامنے ایسا لگے؟ کیوں؟ اچھا یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے, اڈاپٹ کیا ہم نے. مثلا فلاں لباس اگر آپ نے پہنا تو آپ ہی محفل کی زینت بن جائیں گے. تو آپ نے کس لیے خریدا یہ لباس؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے. اس کا مطلب آپ دوسروں کو چھوٹا کرنا چاہیں. کیوں کر رہے ہو یہ؟ گاڑی کے ذریعے, کپڑے کے ذریعے, گھر کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے, طاقت کے ذریعے. کیا ہے یہ؟ دوسروں سے کیا غرض ہے تمہیں؟ پھر تو تم سے بہتر لا تعلق تھا, کوئی غرض نہیں تھی اسے. تمہیں تو غرض ہے اور نیگیٹو غرض ہے. تم چھوٹا کرنا چاہتے ہو دوسروں کو. دو کیٹیگری ہو گئی. یہ شبیہ ہے اہل بیت سے. کون شبیہ ہے؟ کس کے اندر شباہت ہے؟ اس کے اندر شباہت ہے جو ہر وقت یہ سوچے میں دوسروں کو کیا دے سکتا ہوں. ہاں یہ شباہت رکھتا ہے, یہ شباہت رکھتا ہے. وہ آدمی جو کہہ رہا ہے میں دوسروں کو چھوٹا کر کے دکھاؤں, وہ آدمی جو کہہ رہا ہے میں دوسروں سے کچھ گھسیٹ لوں, اینٹ لوں, ان میں کوئی شباہت نہیں ہے. تم نمازیں پڑھو, تم دعائیں پڑھو, تم کچھ بھی کرتے رہو, تمہارے اندر کوئی شباہت نہیں آئے گی. یہ کہاں کی شباہت ہے؟ البتہ نمازیں, دعائیں اور سب کچھ پڑھتے رہو تاکہ انشاءاللہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے. نہ ہی کہ پڑھنا ہی بند کر دے کہ چونکہ میرے اندر یہ غلطی ہے لہذا میں چھوڑ رہا ہوں. نہیں, پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا کرو تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے کسی طریقے سے. تو ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں لا تعلق, البتہ کہتا نہیں ہے, یعنی کرتا ایسے ہے. کہتے تو سب اچھا ہی ہیں, سب جو ہیں وہ ایدی ہیں. کہنے میں کیا ہے؟ کہنے میں تو سب یہی کہیں گے بھائی ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بھائی کہاں کی انسانیت, کہاں کا کیا کام کیا انسانیت کے؟ وہ ہاتھ ایک دفعہ کچھ کام کر کے میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنی ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ میرا دل مطمئن رہے کہ میں بھی بڑا سخی انسان ہوں. یہ کوئی پہلے 100 روپے دیتا تھا جب کمائی 1000 تھی, اب کمائی کروڑ ہو گئی, اب کتنے دیتا ہوں؟ اب 500 دیتا ہوں. دھوکہ دے رہے ہو خدا کو, دھوکہ دیتے ہو. 500 تو دے رہے ہو, 5 ٹائمز تو ہوا ہے. کمائی کتنی بڑی تھی, اس کے پروپورشن میں کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہمارے ساتھ ڈرامے ہو رہے ہیں, یہ ہم لوگ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو لا تعلق ہے, دوسروں کی فکر میں نہیں ہے, اپنی زندگی میں. انسان طبیعتاً حب نفس رکھتا ہے, اپنے لیے سوچتا ہے, اپنی فیملی, اپنے بچے, سب کے لیے سوچتا ہے, لیکن بس ان کے لیے ہی نہ سوچے. ایک دوسرا انسان وہ ہے جو بدقسمتی سے الٹا سوچ رہا ہے, وہ دوسروں کو حقیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دوسروں سے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ 2 کیٹیگریز, ان میں شباہتیں نہیں ہیں. شباہتیں اس انسان کے اندر ہیں جو دوسرے انسانوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہے, دینے کی سوچ رہا ہے. اچھا اب ممکن ہے آپ کہیں گے بھئی اگر میں سب کچھ دیتا رہوں گا تو میں تو کنگلا ہو جاؤں گا. کیا خدا تمہارا احسان اپنے سر پہ رکھے گا؟ کسی کا احسان رکھا ہے اس نے اپنے سر پہ جو تمہارا احسان رکھے گا؟ ہو سکتا ہے کیا؟ تم اور میں اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں اور دوسرے انسانوں کے لیے کریں تو خدا ہمیں چھوڑ دے گا؟ آیا خدا نے کبھی کسی اور کے ساتھ ایسا کیا ہے جو ہمارے ساتھ کرے گا؟ خدا تو ہمیشہ ساتھ رہنے کی باتیں کرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے, اس کو کچھ اور ضرورت نہیں ہے. ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ مثلا میں آج رات اٹھوں سارا گھر بار دوسروں کو دے دوں, یہ تو خدا نے نہیں کہا. کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تبسطها كل البسط فتذروها كالمعلقة, نہ یہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور نہ یہ کرو کہ ایسا کھلا چھوڑ دو کہ اس کے بعد خود بے بس ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ بھی نہیں کہتے, لیکن ایک درمیانی زندگی تو گزارو کم از کم. اب تو خیر ہم کیا بولیں, ابھی تو اتنا ہی بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بھائی کم سے کم جو بچا لیا اس میں سے ہی دے دو. ایثار کی قربانی کی باتیں تو گئیں, اب تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جو تم نے جمع کر لیا ہے زندگی میں سے اس میں سے ہی دے دو. وہ تو خدا جب کہتا ہے کہ خمس دو اور زکوٰۃ دو تو لوگوں کی جان جاتی ہے کہ ہم مولویوں کو اور غریبوں کو کیوں دیں.
ہم نے کمایا ہے. یہ فرعون کی مینٹیلٹی تھی. جب فرعون سے کہا کہ دو تو کہنے لگا کہ میں اس میں سے کیوں دوں جو میں نے کمایا. تو نبی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو تو نے نہیں کمایا, تو جو خدا نے دیا. ہمیشہ جہاں تک مشاہدہ میرا ہے, اگر ہمیشہ کو 100% نہ بھی کروں تو 70-80% تو میرے خیال میں صحیح ہے. جب بھی خدا قرآن کریم میں کہتا ہے دو, تو آگے پیچھے کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے اس میں سے جو میں نے دیا ہے. اس فکر کو ہمارے دماغ سے نکالنا چاہتا ہے کہ ہم لے کر آئے. فرماتا ہے جو میں نے دیا اس میں سے دو, چونکہ سب کچھ دیا وہ اسی کا ہی. اچھا, اب میں اور آپ شباہت چاہتے ہیں. چلیے, پہلے دن آپ کی خدمت میں ایک عمل عرض کیا کہ بھئی فجر سے پہلے اٹھو, اللہ کے حضور انابہ کرو. یہ معصومین کی سنت ہے, تمام معصومین یہی کرتے تھے, اور یہ مشہور و معروف قرآن کریم میں ہر طرف ذکر اس کا. اب آج کے لیے کیا بات ہوئی؟ آج کے لیے ایٹیٹیوڈ کی بات ہوگی. ایٹیٹیوڈ کی بات کیا ہے؟ دینے کی ٹھان. کم سے کم یہ جو دینے کی ٹھان لو, کیا مطلب ہے؟ ہر وقت یہ سوچو میں کیسے دے سکتا ہوں. اچھا چلو یہ نہیں کر پائے نا, یہ تو بڑی اونچی بات ہو گئی. تو میں اپنے لیے آپ کے لیے ایک چیلنج رکھتا ہوں, برائی مت سوچو, برا مت سوچو, کسی کے لیے برا مت سوچو. آپ کی دکان ہے, آپ کا بزنس ہے, آپ کی جاب ہے, کہیں پر بھی ہے, کسی کے لیے برا مت سوچو. اور وہ ہمارا دماغ کا ایسا ظرف ہے کہ جب برائی نکال لو گے نا تو نورانیت خود بخود آئے گی. آیت اللہ العظمہ عراقی ان کا لقب تھا, شیخ الفقہا, فقہا کے استاد کہتے تھے ان کو. بڑے بڑے فقہا ان کے شاگرد تھے آیت اللہ العظمہ عراقی. آیت اللہ العظمہ عراقی نے ایک انٹرویو دیا ایک دفعہ کسی میگزین کو. اس زمانے میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مرجع تقلید انٹرویو دیے. یہ بات ہے تقریباً 86 کی, بہت پرانی. مجھے طالب علم بنے ہوئے 1-2 سال ہوئے تھے. تو وہ انٹرویو میں نے ایک رسالے میں پڑھا, اور اس رسالے کے اندر ایک جگہ پہ اس نے انٹرویو لینے والے نے ان سے پوچھا کہ ہمارے لیے کوئی معنوی نصیحت کریں تاکہ رسالہ پڑھنے والوں کو نصیحت ہو. وہ رسالہ جو لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کے لیے ہوا کرتا تھا, اس کا نام حوزہ تھا, جو اس کو وہاں پہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. تو کہا ان کے لیے کوئی نصیحت کریں. تو انہوں نے ایک شعر کا ایک مصرع پڑھا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ انٹرویو لینے والے نے کہا کہ انہوں نے یہ پڑھا اور اس کا بریکٹ میں لکھا استاد بہت روئے اس پر, بہت روئے. بڑا عجیب سا شعر تھا, مجھے پورا یاد بھی نہیں ہے, فارسی کا بس وہ آدھا ہی یاد ہے. تو اس میں مشہور تھا, اس میں لکھا تھا دیو چون بیرون رود فرشتے در آید. جب دیو, اب دیو ہوتا تو نہیں ہے لیکن ایسی سمبولک, جب دیو باہر جاتا ہے تو پھر فرشتہ اندر آتا ہے. یہ ہمارا دل ہے. جب تک گند اور کثافت ہے فرشتہ نہیں آئے گا. اسے نکالو. اس کا نکالنا اور فرشتے کا آنا ساتھ ساتھ ہے. پھر لانے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی, اس کو نکالنا ضرور ہے. دونوں کی جگہ نہیں ہے یہ, دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ جائیں. تو میں نعوذ باللہ تعالیٰ صبح سے دوپہر تک مکاری کروں اور شام کو آ کے مجلس میں اپنے آپ کو کہوں یہ میرا فرشتہ آ گیا اندر, نہیں ہوتا ایسا. ہاں انشاءاللہ یہاں پر ایسی نورانیت ملے کہ کل وہ دیو واپس نہ آ سکے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایسی نورانیت لے کر جاؤں کہ پھر اس دیو کو نہ آنے دوں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے نکالنا پڑے گا. تو ہمارا جو عرائض ہوئے وہ یہ تھا کہ بھئی اپنے سکون اور اپنے آرام کو تھوڑا سا معطل کر کے, تھوڑا سا چیلنج میں ڈال کر کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ جو ان سے ہماری شباہت بنا سکیں. اور وہ شباہت کچھ عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کی, اور اب دوسرے دن, تیسرے دن اور آخری دن میں ہم نے ایٹیٹیوڈ میں عرض کی. اور ایٹیٹیوڈ میں کیا تھی وہ یہ کہ بھئی آپ کا اور میرا ذہن لوگوں کی خدمت کی سوچے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے لوگوں کے لیے, اور کچھ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ سوچو کہ برا نہیں سوچنا ہے. کم سے کم یہ سوچو کہ بھئی برا نہیں سوچنا ہے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نہیں سوچنا ہے, کام آنے کی سوچنا ہے. تو پھر برکتوں کا ایک سمندر ہے جو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور مانگنے کا بھی
طریقہ یہی بتاتا ہے کہ ہمیں مانگنے کے لیے بڑی چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں اور مجلس بی بی کی ذات گرامی کے حوالے سے، اب دیکھیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ نے پوری مجلس میں اہل بیت کا ذکر نہیں کیا، جبکہ میں بار بار کرتا رہا، لیکن اگر کوئی یہ کہے، اب آپ خود مجھے بتائیے یہ جو دینے کی عادت ہے یہ کس کی عادت ہے؟ کس کی عادت ہے؟ اہل بیت۔ جس شہر میں وہ ہوتے تھے، اگر اس شہر میں کسی کو کچھ چاہیے تھا تو انہی کے پاس آئے گا، اور اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے خیر ملے گی، انشاءاللہ بھلائی ہی ملے گی۔ اور سنت یہی ہے، یہ تو ہم نے پھر بھی کم کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جب جہاں پر وہ ہوتے تھے لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے، اس سے بڑھ کر تھا، اس سے بڑھ کے کیا تھا، راتوں کو نکل کے خود غریبوں تک پہنچتے تھے۔ اصل تو سنت یہاں پہ تھی، اور جب وہ راتوں کو نکل کے پہنچتے تھے تو یہ بھی پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ کون آیا تھا، خلوص کو اس درجے تک پہنچایا ہوا تھا۔ لہٰذا مشہور معروف روایت ہے کہ جب مولا کی شہادت ہوئی ہے تو وہ جو نابینا تھا وہ ڈھونڈتا پھرتا رہا کہ کون آتا تھا میرے پاس جو مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ ان کی سنت یہی تھی، اور اس سنت کے اوپر، سنت طاہرہ کے اوپر سالوں سال صدیاں عمل کر کے دکھایا، ہر حالت میں۔ اس حالت میں بھی جب معاشرہ قبول کرتا تھا اور ظاہری طور پہ دنیا کی ریسورسز ان کے پاس ہوتی تھی، اور اس حالت میں بھی جب معاشرہ ان کے خلاف ہوتا تھا اور ظاہری طور پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ کر کے دکھایا، اور صرف معاملہ پیسے کا نہیں تھا، معاملہ صرف پیسے کا نہیں تھا، بلکہ اس پیسے سے بڑھ کر دو جگہ پر، اور پیسے سے کہیں بڑھ کر دو جگہ پر، اور جو ہم جیسے نااہل بھی سمجھ پا رہے ہیں وہاں پر بھی دے کے دکھایا۔ اور وہ کیا تھا؟ ایک جگہ تھی جان کا معاملہ، کہ جب بات آتی تھی کہ جان کون دے گا تو وہ پہلے خود جان دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ جب سخت ترین معاملات آتے تھے اور چیلنج آتا تھا تو مولا امیر المومنین سے کہتے تھے، اور حضرت حمزہ سے کہتے تھے جب وہ حیات تشریف فرما تھے، وہ لوگ جاتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور جگہ بھی تھی، اور وہ سخت جگہ تھی، شاید کائنات کی سخت ترین جگہ یہ جگہ تھی، باقی سب تو پھر آسان تھا۔ اور وہ ظاہر ہم لوگ آسان بھی نہیں، ہمارے لیے تو قطعاً نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو قربانیاں دی اس میں ایک دنیا دینا تھی، ایک جان دینی تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا، اس سے بڑھ کر کیا ممکن ہے؟ اس سے بڑھ کر بیان کرنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیان کرتے ہیں واقعے کے اندر کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے کہ بھئی تمہارے اوپر سختی کیا گزری زندگی کے اندر؟ تو ایک نے کہا کہ میرے اوپر سختی یہ گزری کہ میرے پاس پیسہ ختم ہو گیا تو مجھے کسی سے مانگنا پڑ گیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے اوپر بھی سختی گزری، وہ یہ کہ ایک دفعہ مجھے دشمن کا سامنا کرنا پڑا اور میرے اندر اس کے جھیلنے کی طاقت نہیں تھی، اور میں دوسروں سے مدد مانگتا تھا اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تھا۔ تو مولا تشریف فرما ہوئے، وہاں سے مولا کو خطاب کیا ان لوگوں نے، ان کا آپ تشریف فرما ہو، امام تشریف فرما ہو، کہا آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں سخت لمحہ کیا تھا؟ مولا امیر المومنین نے وہ تیسرا پہلو بیان کیا۔ وہ تیسرا پہلو کیا تھا؟ مجھے روایت یاد آتی ہے، ادھر ادھر دیکھا تاکہ کوئی غیر نہ سن رہا ہو، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا جو ہم جیسوں کے لیے تنہائی کے مصائب کے لیے بہت ہے۔ جملہ فرمایا، کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کرو۔ قربانی صرف پیسے کی تھوڑی ہے، جان کی قربانی جو اتنی سخت سمجھی جاتی ہے وہ بھی آسان ہے، لیکن کوئی گھر میں گھسے اور سیدہ طاہرہ پہ، اور امیر المؤمنین اس وعدے کی بنیاد پر جو اللہ کے رسول سے کیا تھا کہ علی تم صبر کرنا، امیر المؤمنین صبر کرنا، اس قیامت سے مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔
ایک طرف سے امیر المومنین نے صبر کیا اس لحظے میں، اور دوسری طرف سے سیدہ نے اس وقت صبر کیا جب علی کے گلے میں رستی تھی اور مدینہ میں گھسیٹے جا رہے تھے۔ یا ارحم الراحمین، صبر کی انتہا، صبر کا مقام۔ اور عزو، یہ جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی کے مصائب وہ مصائب ہیں جن کو بیان کرنا انتہائی سخت ہے۔ اور جیسا کہ کل مجلس کے بعد ماتم کرتے ہوئے ہمارے پڑھنے والے نے بیان کیا کہ بی بی کے کچھ مصائب ایسے ہیں جو صرف فضا کو پتہ ہے۔ بی بی کی ہستی میں جو راز ہیں، بی بی کے مصائب کے اندر جو راز ہیں، ان کو صرف خدا جانتا ہے۔ اور وہ مسائل جو گزرے، جو صرف میرا جیسا طالب علم یہ کر سکتا ہے کہ کسی استاد سے کوئی بات سنے اور وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دے۔ تو استاد فاطمی نیا ایران کے ایک مشہور و معروف عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ذاکر اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ انہوں نے بی بی کے مصائب میں ایک جملہ پڑھا اور میں نے کئی لوگوں سے تصدیق کروائی کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، تو تصدیق ہوئی کہ ہاں کہا۔ بڑا عجیب جملہ تھا، اور وقت کے امام کا دور ہے، امام کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اس جملے کو سنیے گا۔ اس کی استناد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ فرمایا جب سیدہ کے اوپر دروازہ گرا تو جو پہلی ندا دی، فرمایا یا مہدی ادرکنی۔ وقت کے امام کے حضور تسلیت پیش کرتے ہوئے، ان کی جد ماجدہ کی تسلیت پیش کرتے ہوئے، گویا بی بی اپنے اس فرزند سے اس بات کا انتظار کریں گی کہ میرا یہ فرزند آئے گا اور اس حق کو قائم کرے گا جس کی خاطر سیدہ طاہرہ نے قربانی دی، حضرت محسن کی قربانی دی گئی۔ اور کتنی عظیم الشان قربانی تھی کہ جب امیر المومنین سیدہ کے پیکر مطہرہ کو دفنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو روتے رہے، اب ماما اتار کے ماتم کیا۔ اور ایک موقع آیا جب سید الشہداء سے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے الوداع کرو، اور امام نے کہا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی۔ اور امیر المومنین کی روایت ہے، فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا اور حسین کو اپنے وجود سے لگا لیا، اور ندائے غیبی آئی کہ اے علی بچے کو ماں سے جدا کرو۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ جن ظالموں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے ان کی اولاد پر ان کے حق کو پہچاننے کے باوجود ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم قرآن و اہل بیت کو فتح و نصرت نصیب فرما، پرچم کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ان کی قربانیوں کا، اے پاک پروردگار ان کی بے مثال قربانیوں کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔